ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سوال آپ کا ہوگا، انشاءاللہ جواب شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ میں زمین پر سجدہ کرتی ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے اور مجھے سانس کی تکلیف بن جاتی ہے، تو کیا میں چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت سن لیں کہ چارپائی ایک تو پاک ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر جس جگہ پر آپ نے چارپائی پہ سجدہ کرنا ہے وہ ذرا کسی ہوئی ہو، یعنی جب آپ سجدہ کریں تو وہ نیچے نہ دن سے نیچے کو دبے نہیں، بلکہ وہ کسی ہوئی ہو۔ اگر ایسی چارپائی ہے کہ اس پہ سجدہ کرتے ہوئے آپ کی جو ناک اور ماتھا جو ہے وہ نیچے نہیں دبتا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اس طرح پاک بھی ہو تو اس وقت آپ چارپائی پہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا کہ ایک نمازی ساتھی نے پوچھا تھا کہ غیر موقع سنتا میں پڑھ رہا تھا اور اتحیات کے بعد میں نے اللہم صلی علی محمد بلکہ سارا دوسری پڑھ لیا تھا، تو کیا اب مجھ پہ سجدہ صاحب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یاد رکھیں کہ سنت غیر موقع کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ اگر کوئی آدمی اتحیات کے بعد دوسری پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہو جائے اور پھر ثنا سے شروع کر دے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورت ملا لے، تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ تو بہرحال افضل یہی ہے کہ اتحیات کے بعد سنت غیر موقع کے اندر عشاء اور عصر کے اندر کہ اتحیات کے بعد افضل یہی ہے کہ دوسری پڑھے، دعا پڑھے، پھر کھڑا ہو جائے، لیکن اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب نہیں آئے گا، کیونکہ اس طرح کرنا افضل ہے، تو لہٰذا اس پر غیر موقع کے اندر اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں آئے گا۔ تیسرا ایک ساتھی نے نمازی نے پوچھا تھا کہ سجدے کے اندر تسبیحات ہم طاق عدد میں پڑھتے ہیں، 3، 5، 7، 9، تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی بار پڑھا ہے، تو اس میں بھی آپ کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، بالکل جائز ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں نہیں رہا طاق عدد یہ کہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کو نہیں یاد رہتا تو 3 بار اس نے پورا کر لیا ہے، تو اس کے بعد جتنی مرتبہ اس کو نہیں اس کے ذہن میں رہا تو کوئی بات نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اس طرح ایک اور نمازی ساتھی نے پوچھا تھا کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، اگر اس ثنا کے اندر وجل ثناء کا لفظ ہے، تو اگر نماز والی ثنا پڑھ لی جائے بالکل کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگر وہ آپ نماز والی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، وجل ثناء کا پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وجل ثناء کا پڑھتا ہے اس کو منع نہیں کر سکتے، اور جو ہے نماز والی پڑھتا ہے اس کو بھی منع نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کے اندر بطور دعا اگر فاتحہ پڑھی جائے تب بھی جائز ہے، بطور نماز نہیں ہے، بطور دعا ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو سورۃ فاتحہ میں تو اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک اور ساتھی نے پوچھا تھا کہ ایک بچے کا انتقال ہوا، اس نے 2-4 سانس لیے یا 1 گھنٹہ زندہ رہا، اب اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ بالکل پڑھی جائے گی۔ اس نے کہا ہمارے گاؤں کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اگر بچہ ایسا اس کے کان میں اذان نہ دی جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ بھائی یہ جہالت کی بات ہے، ایسا نہیں کیا جائے، بلکہ جو بچہ 2 سانس لیے، 3 سانس لیے، آدھا گھنٹہ زندہ رہا ہے، اذان دینے کی نوبت نہیں آئی اس کے کان میں، تو کوئی حرج نہیں، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ لہٰذا یہ جہالت کی باتوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔